بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم حضرات، انگریز کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کبھی ختم نہ ہوگی، اور اگر کوئی ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں 1857 کی جنگ کے بعد کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ انگریز کے اس دعوے کو توڑ سکے، لیکن ایسے خطرناک دور میں دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد، پہلا اسٹوڈنٹ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہیں لوگ شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں، کھڑے ہو کر ایک ایسی آواز لگائی کہ انگریز کا دعویٰ چکنا چور ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑا انگریز رائٹر ہے جس کا نام ہے ایمپسٹن، اس کو یہ لکھنا پڑا کہ اگر اس محمود کو جلا کر بھی خاک کر دیا جائے تو وہ خاک اس گلی سے نہیں اڑے گی جس گلی میں کوئی انگریز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتا ہے یہ انگریز مورخ کہ اگر اس محمود کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریز کے خلاف دشمنی ٹپکے گی۔ ایک 3.5 یا 4 فٹ کا شخص، لیکن اس کا حوصلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسا فولادی دل عطا فرمایا تھا، فولادی حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ انگریز لکھنے پر مجبور ہے۔ آخر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ کیا ہے؟ حضرت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ تحریک ریشمی رومال ہے۔ آپ جانتے ہیں تحریک ریشمی رومال کا مطلب یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے جتنے باشندے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب میں اتحاد قائم ہو، سب ایک ہو جائے۔ جب ایک ہو جائیں گے تو پھر ایک ساتھ مل کر انگریز کے خلاف لڑنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ تمام مذہبوں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان میں اتحاد قائم کیا اور ان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ لگا دی۔ سوچئے، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آواز لگانا اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کرنا کتنا مشکل کام تھا کہ انگریز توپ کے منہ پر رکھ کر بٹن دبا دیتے تھے، چتھڑے بکھیر دیتے تھے۔ ایسے وقت میں پوری قوم کو، پورے ملک کو ان کے خلاف کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آپ کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس ملک کے چاروں طرف جتنی طاقتور حکومتیں تھیں ان سے مدد لی جائے اور ان کو انگریزوں کے خلاف کر کے یک بارگی انگریزوں پر حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے حضرت نے بڑی بڑی حکومتوں سے ملاقات کی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس گھر کو آگ لگی ہے، اسی گھر کے چراغ سے کسی نے مخبری کر دی کہ آپ کے خلاف اس طرح کا پلان بنایا گیا ہے، اور پلان بنانے والا کوئی معمولی شخص نہیں، ایک بڑھا ہے جس کو آپ یہ سمجھتے کہ بڑھاپے کے عالم میں کو کیا کر سکتا ہے۔ ایک بڑھا جس کی لمبائی، جس کا قد صرف 3.5 یا 4 فٹ کے برابر ہے اور دبلا پتلا سا ہے۔ انگریزوں کے ہوش اڑ گئے، لیکن انگریز اس میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت کو ہندوستان سے باہر ہی گرفتار کر لیا گیا اور انگریزوں کی مشہور جیل مالٹا بھیج دیا گیا۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک بوڑھا مالٹا جہاں کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں حضرت نے تقریباً 3 برس 2 مہینے گزارے۔ کس حال میں آپ نے یہ 3 برس 2 مہینے گزارے ہوں گے؟ بڑھاپے کے عالم میں جسم بالکل لاغر اور کمزور ہے، اور جسم کے اندر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت کو غسل دینے والے لوگ رو رو کر یہ بیان دیتے ہیں کہ جب حضرت کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو جسم پر ایک بوٹی نہیں تھی، صرف ڈھانچہ تھا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے انگریزوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔
جب حضرت وہاں سے واپس آئے اور 8 جون کو بمبئی پہنچے ہیں، آپ شاید پریشان ہوں گے، مسٹر گاندھی جن کو پریچت کروایا، جن کو لوگوں میں متعارف کروایا، ان کی پہچان کروائی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اور حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لوگ جب بڑا بنائیں گے تو ہندو مسلم میں اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ استقبال کے لیے بمبئی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں، حضرت کا استقبال ہوتا ہے، حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں، بالکل کمزور ہو چکے ہیں، لیکن جب حضرت کو خبر ملتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف ایک آواز لگی ہے کہ ہم انگریزوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا ہم استعمال نہیں کریں گے، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب تیار نہیں ہوئے تو وہاں کے پڑھنے والے کچھ اسٹوڈنٹس اور حضرت مولانا محمد علی جوہر الگ ہو گئے، حضرت مولانا شوکت علی گوہر الگ ہو گئے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے کا پلان بنایا گیا۔ اس پلان کے لیے، اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی۔ آپ سوچئے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن جب حضرت کو دعوت ملی ہے، اسٹریچر پر سلا کر حضرت کو لایا گیا، اور حضرت نے وہاں جو جملے ارشاد فرمائے، جس جملے نے انقلاب برپا کر دیا، اور اسی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ جب اس ملک میں کالا قانون آیا تو اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جانبازوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی جان کو پیش کر دیا۔ یہی وہ امام الانقلاب ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اے میرے بعد آنے والے لوگوں، تم ہمیشہ موم کبھی مت بننا کہ آگ کے سامنے جا کر پگھل جاؤ، فولاد بن کر زندگی گزارنا کہ آگ کے سامنے جا کر تلوار بن جاؤ۔ اس لیے وہ بھی فولاد بن کر جیتے رہے، ہمیں بھی فولاد بننے کا سبق دے گئے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات، انہوں نے اپنے بعد جو افراد چھوڑے ہیں، انہوں نے جو بندے چھوڑے ہیں، دنیا ایسے بندے چھوڑنے کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ کو اس کی جھلک دکھاؤں۔ مفسر کے طور پر حضرت نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو آپ کے شاگرد ہیں، ان کو مفسر بنا کر چھوڑا، علامہ کشمیری کو محدث بنا کر چھوڑا، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے بڑے بڑے مفتیان اعظام کو بہت بڑا فقیہ بنا کر چھوڑا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو مجاہد بنا کر چھوڑا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاسی مدبر بنا کر چھوڑا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حکیم بنا کر چھوڑا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مبلغ بنا کر چھوڑا۔ آپ سوچئے، کوئی گوشہ تشنا چھوڑ کر نہیں گئے، ہر ایک گوشے کو پانی پلا کر گئے، اور ہر ایک گوشے میں ایک ایسا شخص چھوڑ کر گئے جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا فولادی حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم بھی طوفانوں سے ٹکرا جائے، یا طوفان ہمیں دیکھ کر اپنا رخ بدل دے۔